ارشد شریف صاحب کی والدہ کے حکم پر یہاں پر پہنچے ہیں، اور میں ہمارے یہاں پر میڈیا کے ظاہر دوست موجود تھے، لیکن وہ ہم خود نہیں وہ ریکارڈ کرنا چاہتے تھے وہ مناظر جب عمران ریاض خان صاحب آئے اور ارشد شریف صاحب کی والدہ محترمہ سے ملے، تو ان کے جو جذبات تھے، ان کے جو الفاظ تھے، وہ بہت تکلیف دہ تھے. جب انہوں نے کہا کہ بس یہی کرنا تھا کہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننا تھا، چھین لیا، اب کم از کم میرے بیٹے کو کی تدفین تو اس کے شایان شان ہونے دو. اور انہوں نے عمران ریاض خان صاحب سے کہا کہ اب آپ لوگ ہی میرے بیٹے ہیں، اور بس میرا ایک کام کر دو کہ میرے بیٹے کو اس کا جو شان تھی، جو اس کا مقام تھا، اس کے مطابق اس کی تدفین کروا دو. بڑے وہ تکلیف دہ مناظر تھے، بڑے دل دہلا دینے والے وہ مناظر تھے. عمران بھائی، آپ یہاں پر آئے ارشد بھائی کی والدہ کے حکم پر، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ جی میں کچھ بھی نہیں بول سکتے ہم، بس صرف ایک ہی گزارش ہے. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے پہلے بھی گزارش کی ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہے ہیں صاحب، کبھی میں نے اپنے لیے ہاتھ نہیں جوڑے. جتنا ہمیں ذلیل کیا گیا، جو کچھ بھی کیا گیا، وہ سارے کو ایک طرف رکھ دیں صاحب. یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے میری. میں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے. ورنہ ایک ماں انتظار کر رہی ہے اپنے بیٹے کا، اس نے اپنا بیٹا، اپنا شوق اس مٹی کو دیا ہے. ایک دن میں اس گھر سے 2 لاشیں اٹھی ہیں. وہ جو دفنانے والا تھا آج وہ بھی چھن گیا. اس کو اس کا بیٹا صرف لا دیں خدا کا واسطہ. یہ آپ کی ریاست کر سکتی ہے، یہ آپ کی حکومت کر سکتی ہے. وہاں ایمبیسی آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہے. یہ آپ ہمیں کر کے دیکھ سکتے ہیں. جو چاہیے اپنے آپ کو بیچ کر ہم دیں گے. جس چیز کی سہولت چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے، ہم اپنا سب کچھ بیچ کر دیں گے. یہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں آپ کے آگے خدا کا واسطہ. ان کے بیٹے کی لاش ان کو دے دیں بچے. وہ ماں ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو عزت کے ساتھ دفن کریں، اور یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہم یہیں کھڑے رہیں گے، ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے کہ اس کے بیٹے کی لاش لانے میں ہماری مدد کریں. اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ سے ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہمیں کوئی، ان کے سینے کے اندر جو ہے وہ دل نہیں ہے، پتھر ہے ان کے سینے میں. نہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی امید ہے، نہ اس گورنمنٹ سے کوئی امید ہے. ابھی تک سو رہے ہیں. یہ سورج اوپر آ گیا، نہ یہ رات ختم ہو رہی تھی، نہ سفر ختم ہو رہا تھا. میں جیسے اسلام آباد پہنچا ہوں لاہور سے، میں نے اتنا برا سفر کبھی نہیں کیا. مجھے بار بار ایسے لگتا تھا میں ابھی اٹھ جاؤں گا، سو رہا ہوں، اور یہ سارا ایک خواب ہوگا. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. ہم اس دن کا حساب لیں گے لیکن بعد میں. ابھی گزارش صرف اتنا ہے کہ ہمارے بھائی کی جو لاش ہے اس کو واپس لانے کے لیے ہماری مدد کریں. وہاں پہ آپ کے پاس امبیسی ہے، آپ کے پاس وہاں پہ نظام ہے. ہمارے وہاں تک ہاتھ نہیں جا سکتے، ہم مجبور ہیں، بندھے ہوئے ہیں. بس کسی طرح اتنا کروا دیں چیف جسٹس آف پاکستان کہ ہمارے بھائی کی لاش یہاں تک پہنچا دیں. سمیع صاحب، جب عمران بھائی ملے، آپ تو ظاہر رات سے ہی ارشد بھائی کی والدہ کے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں، جب وہ ملے عمران بھائی تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ 2 بیٹے تھے، ایک پہلے چلا گیا اور ایک آج چلا گیا، اور یہی انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا واپس نہیں آ سکتا، لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ جو اس کی شان تھی، جو اس کا مقام تھا، اس شان اور اس مقام کے مطابق اس کو دفن تو کرنے دو. یہ اس ماں کی آخری التجا ہے، یہ اس ماں کی آخری کیا. میں جب پہنچا ہوں رات یہاں پہ، تو وہ جو حوصلہ میں نے دیکھا ان میں، مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ ارشد کی ماں اس قدر حوصلہ مند ہو سکتی ہیں. پھر میں نے سوچا کہ ارشد کتنا حوصلہ مند تھا. یقیناً ایسی ماں کا بیٹا ہی اتنا حوصلہ مند ہو سکتا ہے. اور وہ اس وقت وہ بہت سارے لوگ تھے، کاشف عباسی بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، شاہد میخلا تھے، خابر گھمن تھے. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو مہمان آ رہے ہیں، ارشد کے دوست آ رہے ہیں، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے. ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ جو دوست ارشد کے آئے ان کو ناشتہ دو، ان کو ناشتہ کراؤ، یہ کہہ رہی تھی. اور بات ہو رہی تھی ارشد صاحب کے دوستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ظاہر آپ سے بہت بات ہوتی کہ وہ یہی کہتے تھے یار کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ، مجھے پتہ ہے کیا کریں گے، اینڈ پہ مجھے گولی مار دیں گے. تو وہی ہوا. ادھر ایک دن یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ سینٹ کی کوئی کمیٹی ہے، جب لوگوں کو کوئی مارتا ہے تو وہ لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے کوئی وہ بات چیت کرتے ہیں. ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے
پھر ایک انفارمیشن کی ہے, انہوں نے کوئی ہمیں 2-3 دفعہ بلایا, ہم وہاں شکایت لگاتے تھے, بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سب سے اچھا ارشد بھائی بتاتا تھا, ایک ایک چیز کاغذ نکال کے تفصیلات کے ساتھ, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھ کے اور پوری تیاری کے ساتھ ارشد بھائی آتے تھے اور وہ بتاتے تھے. اس دن وہاں سے باہر نکلے نا تو ادھر کی گاڑی کھڑی ہوگی شاید ارشد بھائی کی, وہ گاڑی لے کر تو جا رہے تھے تو میں نے رستے میں روک لیا. میں نے کہا بھائی اکیلے مت پھرا کرو آپ یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے آپ نے 100 دشمن بنا لیے ہیں, کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے گا, کوئی بدتمیزی کرے گا تو یہ بعد میں برداشت نہیں ہوگی ہم سے, تو ایسے مت کرو, میں کوئی بندوبست کرتا ہوں, آپ اکیلے مت پھرو شہر میں. ڈر اس کے پاس سے ہی نہیں گزرا تھا. آپ یہ سوچیں کہ اتنا بہادر آدمی, اس کے لیے انہوں نے کتنی زمین تنگ کی ہوگی کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر گیا, کتنا وہ پاکستان سے پیار کرتا تھا. یعنی میں نے اس سے اگر حب الوطنی سیکھنی ہے نا تو ارشد شریف سے سیکھنی ہے. اس نے گلہ بھی نہیں کیا یار اپنے منہ سے کبھی, وہ اپنی بات تو کرتا ہی نہیں تھا, وہ تو دوسروں کی بات کرتا تھا. کبھی اس کو یہ کہتے سنا مجھے یہ کر دیا یا مجھے یہ کہہ دیا, میں یہاں پہ اپنی تو ایف آئی آر کی بھی بات نہیں کرتا. میں اسی لیے یہاں پہ وہ بات بتانا چاہتا ہوں, جب عمران ریاض خان صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب اور ارشد شریف صاحب یہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, تو وہاں سے ہم نکلے تو فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ جی آپ میرے آفس آ جائیں, وہاں پہ کچھ ڈسکشن کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا ہمیں سپریم کورٹ بھی چلے جانا چاہیے, کیونکہ ایف آئی آر مختلف شہروں میں اتنی جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں تھی. تو ہم فیصل چودھری صاحب کے آفس میں بیٹھے تھے, جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں. وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی بہت زیادہ, تو ارشد صاحب کہہ رہے تھے عمران ریاض خان صاحب کو کہ یار تم جو ہے نا, تم نے اسلام آباد سے نہیں نکلنا, تم نے اسلام آباد سے نہیں جانا. اور مجھے یاد ہے اس دن آپ نے کہا کہ ارشد پھر ٹھیک ہے میں اپنی فیملی کو کال کرتا ہوں, ان کو بلا لیتا ہوں. ویسے بھی وہ کہہ رہے تھے تو میں بھی بھی چلا جاتا ہوں, ذرا وہاں گھوم پھر کے آ جاتا ہوں, لیکن اسلام آباد سے نہیں. لیکن پھر آپ کہیں کہ یار میں نے جانا تو ہے, میں جاؤں گا. وہ بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ نہیں یار عمران تم نے نہیں جانا, مجھے یاد یہی رہنا ہے. میں نے اس دن بات میں نے چھیڑ دی, میں نے کہا کوئی ایک پکڑا جائے گا تو سب اس کا ساتھ دیجیے گا باقی لوگ نا. تو میرے خیال بھائی آپ نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا اوبیس ہے, ڈاکٹر محیط بھی ایسی ہی بات کرتے, باقی سب یہی کہہ رہے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب وہاں سے اس دن نکل رہا تھا نا تو مجھے یہاں بازو سے پکڑ کے ارشد بھائی نے کہا مجھے پتہ ہے تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے, تو نے نہیں بات آنا. یعنی وہ اتنا پیار کرتے تھے ہر بات کے اوپر, وہ منع کرتے تھے بڑے بھائیوں کی طرح, یار تجھے پکڑ لیں گے ماریں گے, کوئی بات نہیں ارشد بھائی آپ ہیں نا, یار میں ہوں لیکن تجھے نہیں پتہ یہ ماریں گے, یہ بہت ماریں گے. کہ کوئی بات نہیں ارشد بھائی آپ ہیں نا. بہت بڑے حوصلے والا آدمی تھا, کبھی شکوہ نہیں کیا, کبھی گلہ نہیں کیا کہ یار میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا مجھے یہ تکلیف ہے یا مجھے فلاں نے تھریٹ کیا ہے یا مجھے فلاں نے یہ کہا ہے. نہیں, میرے اوپر اتنی ایف آئی, کبھی بات نہیں سنیں گے آپ اس کے منہ سے. جب سنیں گے آئین کی بات سنیں گے, قانون کی بات سنیں گے, پاکستان کی بات سنیں گے, اپنے ساتھی صحافیوں کی بات سنیں گے, دوسروں کے حقوق کی بات سنیں گے, یا اگر کسی نے غلط کیا ہے تو وہ اس کے بارے میں بتائیں. اپنا تو گلہ شکوہ وہ کرتا ہی نہیں تھا کسی سے. کتنی تکلیف تھی میں آپ کو بتاتا ہوں, بے شمار لوگ ان سے رابطہ کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ ارشد بھائی ہم یہ ارینج کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے. کم سے کم 1 درجن کے قریب لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ارشد شریف جہاں بھی ہے آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کا پورا رہنے کا, ان کا ہر چیز کا بندوبست, ان کی سیکیورٹی کا جس ملک میں وہ چاہیں گے ہم کرتے ہیں. دنیا بھر میں پاکستانی ہیں, بڑے وسائل والے لوگ ہیں, اور میں نے سب کو نمبر دیا ارشد بھائی, رابطہ کروایا, اور سب نے مجھے میکسیمم واپس یہ جواب دیا کہ یار وہ تو کسی کا احسان ہی نہیں لیتا, وہ کسی کو مانتا ہی نہیں, بولتا ہی نہیں ہے کسی کو کچھ. تو ارشد بھائی کو آپ ایک ٹائم کا